مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه۔ پچھلے جمعہ کو تو ناغہ رہا اور الحمدللہ آج اسی وقت حرمین شریفین میں حاضری، حرم مکہ میں حاضری کی توفیق ہوئی۔ الحمدللہ آپ سے حضرات کے دعا کی بھی توفیق ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے قبول فرمائے۔ اس سے پہلے جمعہ میں یہ حدیث قدسی بیان کی گئی تھی اور اس کی کچھ توضیح تشریح، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرے اور میرے ذکر سے اس کے ہونٹ حرکت کریں۔ اس حدیث کی کچھ تشریح پچھلے بیان میں عرض کی تھی، اسی کا کچھ تتمہ آج عرض کرنا ہے۔ جیسا پیچھے عرض کیا تھا کہ یہ اس میں دو قسم کے ذکر کا بیان ہے اس حدیث میں، ایک ذکر قلبی یعنی دل سے اللہ جل جلالہ کو یاد کرنا، اور دوسرے ذکر لسانی یعنی زبان سے اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا۔ اور جب تک انسان ان دو میں سے کسی ایک ذکر میں مشغول رہے اللہ جل جلالہ کی معیت اس کو حاصل رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب کس طرح یہ ذکر قلبی یا دل سے اللہ جل جلالہ کو یاد رکھنے کا یہ کام کس طرح انجام دیا جائے، تو پچھلے بیانوں میں عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دو طریقے بتائے، جن میں سے ایک طریقہ اس وقت عرض کر دیا تھا، دوسری بات رہ گئی تھی۔ ایک طریقہ جو عرض کیا گیا تھا اس کا خلاصہ یہ کہ انسان ہر وقت ہر لمحے اللہ جل جلالہ کی بے شمار نعمتوں کے سائے میں ہوتا ہے۔ کوئی لمحہ انسان کی زندگی کا ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی کی نعمتوں کی بارش نہ ہو رہی ہو۔ اس کو انسان غور نہیں کرتا، غفلت میں رہتا ہے، اس واسطے ان نعمتوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا، ورنہ اگر غور کرے تو ہر لمحے اتنی نعمتیں حاصل ہیں کہ شمار نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ وہ لمحات بھی جن میں انسان کو کوئی تکلیف ہو، فرض کرو کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی آزاری ہے، کوئی پریشانی ہے، اس لمحے میں بھی اگر غور کرے تو نعمتوں کا پلہ بھاری ہوگا اور تکلیف کا پلہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہوگا۔ لیکن انسان چونکہ نعمتوں کا عادی ہو گیا ہے، اس واسطے ان کا احساس نہیں ہوتا اور تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے۔ ایک بخار آ گیا، اب بخار کے اندر آدمی بے چین ہے، بیتاب ہے، سمجھ رہا ہے کہ بہت تکلیف میں ہو، غور کرے تو
ایک بخار ہی تو ہے، ورنہ جسم کے تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کان سے سن رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، اور جتنے اندرونی اعضاء ہیں، دل ہے، جگر ہے، پھیپھڑا ہے، اپنی جگہ پر وہ کام کر رہے ہیں. اس حالت میں رزق مل رہا ہے، تیماردار میسر ہے، معالج میسر ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں. لیکن ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور ایک بخار کو لے کے بیٹھتا ہے. میرے والد ماجد قص اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، سنایا کرتے تھے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں تھے، میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے اور بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے، صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے. پہلے بھی ان کے واقعات سناتا رہا ہوں. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اطلاع ملی کہ حضرت میاں صاحب کو بخار ہو گیا اور تیز بخار. تو میں عیادت کے لیے حاضر ہوا، تو جا کر دیکھا تو بخار میں تپ رہے تھے، اور جیسے بخار میں ایک ہیجان کی سی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت تھی. تو جا کر میں نے سلام عرض کیا اور سلام کے بعد پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہے؟ میں الحمدللہ بہت اچھا ہوں، الحمدللہ دل صحیح کام کر رہا ہے، جگر صحیح کام کر رہا ہے، الحمدللہ آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، کان صحیح کام کر رہے ہیں، آنکھ زبان صحیح کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی تکلیفیں نہیں تھیں ان کو گنا دیا پہلے، اور پھر فرمایا کہ ہاں بخار ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹھیک کر دیں گے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ بینا عطا فرماتے ہیں تو ان کی نگاہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں پر زیادہ ہوتی ہے اور مصیبت اور تکلیف پر نگاہ کم جاتی ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس تکلیف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں پنہاں ہیں، ان کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اگر آدمی تکلیف کی حالت میں بھی دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا باعث ہوتا ہے اس وقت میں. بلکہ اگر اور غور کی نظر سے دیکھے تو حقیقت تو یہ ہے کہ تکلیف بھی ایک نعمت ہے. ہم کمزور ہیں، اس واسطے تکلیف مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بھی در حقیقت کرم ہی کا ایک عنوان ہے، رحمت ہی کی ایک شکل ہے جو کبھی تکلیف کی شکل میں آ جاتی ہے. کیونکہ تکلیف معال کا انسان کے لیے مغفرت کا سبب بنتی ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. اس کے ذریعے انسان کے روحانی مدارج میں ترقی ہوتی ہے اور نہ جانے کتنے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں. اگر انسان ساری عمر کبھی بیمار نہ ہو تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات انسان فرعون بن جاتا ہے. بیماری میں انسان کو اپنی حقیقت کا کچھ پتہ لگتا ہے. جب تک بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں اور سارے کام انجام پا رہے ہیں تو اکڑتا ہوا چلتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، ہم چما دیگر ریس کے نعرے لگاتا ہے اور اپنے برابر کسی کو سمجھتا ہی نہیں. جب بیماری آتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا بے حقیقت ہوں، کتنا بے بس ہوں. تو اپنی حقیقت کا اعتراف کرانے کے لیے، اپنی حقیقت کا ادراک کرانے کے لیے یہ بیماری بڑی نعمت ہے. جب تک بیمار نہیں تو اس وقت تک آدمی نہ جانے کتنی برائیاں مارتا ہے، شیخیاں لگاتا ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتا ہے. بیماری آتی ہے تو پتا لگتا ہے کہ میں کتنا بے حقیقت. تو وہ تواضع پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، اپنے حقیقت کا ادراک کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ساری عمر کبھی بیماری نہ آئے. ایک خاتون کے بارے میں آپ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ یہ خاتون ایسی ہیں کہ ساری عمر کبھی بیمار نہیں ہوئی، کوئی بیماری نہیں آئی، کبھی صحت مند ہے شروع سے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو کوئی اچھی علامت ہے کہ کبھی بیماری نہ ہوئی. تو کبھی کبھی بیماری کا آ جانا یہ بھی در حقیقت اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے. ہم چونکہ کمزور ہیں اس واسطے اس کو تکلیف سمجھتے ہیں.
اب مجھے اپنے والد ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر یاد آ گئی. ایک مرتبہ بہت ہی شدید تکلیف میں تھے. کئی تکلیفوں کا مجموعہ، دل کی تکلیف اور جسم کے اوپر وہ سنسیاں نکل آتی ہیں اور پیس کہلاتی ہیں، وہ نکلی ہوئی تھی. اس کی تکلیف، پاؤں میں نکرس کا درد تھا اور نواخیر کی بھی تکلیف. 4-5 تکلیفیں بڑی شدت کی جمع تھی. اور اسی حالت میں، اسی شخص تکلیف کی حالت میں جوان بیٹے کے انتقال کی اطلاع ملی. میرے سب سے بڑے بھائی بڑھو ان کے انتقال کی اطلاع ملی. تو جسمانی تکلیف تھی اور صدمہ بھی. اس حالت میں ایک مرتبہ لیتے ہوئے تو منہ سے یہ نکلا یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما. یہ جملہ زبان سے نکلا. سرکار نے فرمایا کہ میں نے کیا کہہ دیا، یا اللہ رحم فرما. یہ بظاہر اس جملے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ ابھی تک رحم نہیں فرما رہے. جو میں مانگ رہا ہوں کہ اللہ رحم فرما، حالانکہ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے. تو میں استغفار کرتا ہوں اس جملے سے. اور میں فرمایا کہ یا اللہ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیں. بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل کرنا. حقیقت میں ہے تو یہ بھی نعمت، لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کو نعمت سمجھ نہیں رہے، اب کمزور ہے. اس بات سے یا اللہ اس کی نعمت، اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل کرنا. تو حقیقت میں جو تکلیف آتی ہے وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ دیدہ دینا عطا کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ایک عنوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک عنوان ہے. اور اس وقت میں بھی انسان بے شمار نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس حال میں بھی انسان ہے اس کی عادت ڈالے کہ اپنی نعمتوں کو شمار کرے اور شمار کر کے ان کا تصور کر کے اللہ جل جلالہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں. ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت والا صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں حاضری ہوئی، کسی کے یہاں دعوت کے کھانے. تو اس وقت جب کھانے پر بیٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ کھانا جو تمہارے سامنے رکھا ہے اس پر غور کرو کہ اس کھانے سے متعلق، صرف اس کھانے سے متعلق اللہ جل جلالہ کی کتنی نعمتیں اس وقت ہمیں میسر ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کھانا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو کھانے کو میسر نہیں آتا، تو کھانا ایک مستقل نعمت. پھر کھانا بھی اچھا کھانا ہے، لذیذ ہے اور من پسند ہے، یہ دوسری نعمت. کھانا تو ہوتا پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن لذت نہ ہوتی تو پیٹ تو بھر لیتے، ضرورت پوری ہو جاتی. لیکن کھانا ہے اور لذیذ ہے کہ رغبت سے انسان کھا سکے، یہ لذیذ ہونا دوسری نعمت. پھر کھانا ہوتا، لذیذ بھی ہوتا، بھوک نہ ہوتی، کھانے کی خواہش ہی نہ ہوتی. تو کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا رکھا ہو لیکن انسان کھانے پر قادر نہیں، اس سے بھوک نہیں. تو بھوک کا ہونا کھانے کے وقت یہ تیسری نعمت. کتنے لوگ ہیں کہ جو بھوک کے باوجود بھوک نہیں ہے نہیں کھا سکتے. پھر کھانا بھی ہوتا، اچھا بھی ہوتا، بھوک بھی ہوتی، لیکن کوئی بیماری ایسی لاحق ہوتی کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ یہ مت کھانا، پرہیز ہوتا. تو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، دل بھی چاہ رہا ہے، کھانا اچھا موجود بھی ہے لیکن کھا نہیں سکتے اس واسطے سے پرہیز ہے. اور حکیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواعظ میں کہیں بتلایا ہے کہ لکھنؤ میں ایک صاحب تھے بڑے نواب اور بڑے صاحب جائیداد محلات.
ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ معالج نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کوئی چیز کھا نہیں سکتے. نتیجہ اس کا یہ کہ گوشت کا قیمہ بنا کر اور اس کو ایک ململ کے کپڑے میں اس کی پوٹی بنا کر اور اس کا رس نکالا جاتا تھا اور بس وہ پی سکتے تھے. اس کے سوا اور کوئی غذا نہیں کھاتا. تو گھر میں نعمت کھانا بھرا ہوا ہے انواع اقسام کے کھانوں سے، پھلوں سے، نعمتوں سے، خواہش بھی ہے لیکن نہیں کھا سکتے اس واسطے جو پرہیز ہے. تو کھانا ہونا ایک نعمت، لذیذ ہونا دوسری نعمت، بھوک ہونا تیسری نعمت اور پرہیز نہ ہونا، بیماری کا نہ ہونا، یہ چوتھی نعمت. چلو کھانا بھی ہوتا، اچھا بھی ہوتا، بھوک بھی ہوتی اور پرہیز بھی نہ ہوتا، لیکن کوئی پریشانی مسلط ہے دماغ کے اوپر، کوئی فکر ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی صدمہ ہے، تو ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود آدمی کھا نہیں سکتا، وہ کھانے کی لذت نہیں محسوس کر سکتا. تو پانچویں نعمت یہ کہ الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی صدمہ نہیں جس کی وجہ سے کھانے سے محروم ہو جائے، کھانے کی لذت سے محروم ہو جائے. تو یہ پانچویں نعمت. چلو یہ بھی ہوتا، کھانا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، بھوک بھی ہے، پرہیز بھی نہیں ہے اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، لیکن کھلانے والا ذلت سے کھلا رہا ہے، ذلیل کر کے کھلا رہا ہے، کھانا بھی کھلا رہا ہے اور ذلیل بھی کر رہا ہے. تو وہ کھانا کس کام کا جس میں انسان کو اپنی عزت نفس قربان کرنی پڑے اور ذلیل ہونا پڑے، وہ کھانا اور کھانا سب اکارت ہو جائے اگر ذلت کر کے کھلائے. تو کسی کھلانے والے کا محبت سے اور عزت سے کھلانا یہ چھٹی نعمت. اگر یہ نہ ہوتی تو سارا کھانا اکارت ہو جاتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو وقت ہے اس لمحے میں صرف کھانے سے متعلق اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میسر ہیں. اس کو ذرا غور کر لو، اس کو ذرا بیان کر لو اور بیان کر کے ان نعمتوں پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کر لو. یہ کھانا تمہارا عبادت بن، یہ کھانا عبادت بن اس واسطے کہ تم نے اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کو سمجھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. یہ کھانا بھی ذکر قلبی میں داخل ہے، یہ ذکر قلبی میں داخل ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انتظار کر رہا ہو اور دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے. تو یہ ایک مثال میں نے دی، ورنہ جس جگہ آپ چلے جائیے اور جس حالت میں بھی ہو وہاں پر اگر غور کرو اس طرح کی کتنی نعمتیں اللہ جل جلالہ کی میسر ہوتی ہیں، ان کو استحضار کرتے رہو، ان کا دھیان کرتے رہو، ان کا شکر ادا کرتے رہو. یہ ذکر قلبی ہو رہا ہے. اور جب ذکر قلبی ہو رہا ہے تو انا مع عبدی ما ذکر، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک میرا وہ ذکر کر رہا ہے. جب ذکر کر رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی میت حاصل ہے. تو ایک طریقہ تو حضرت نے یہ بتایا کہ جو نعمتیں ہیں اللہ جل جلالہ کی ان کا استحضار کر کے، ان کا دھیان کر کے، باقاعدہ سوچ سوچ کر ان نعمتوں کو مستحضر کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. دل دل جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو اور ذکر کے فوائد حاصل ہو. دوسری بات جو حضرت نے ارشاد فرمائی تھی، ہر وقت ذکر قلبی کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا طریقہ وہ ہے دعا کی کثرت. دعا کی کثرت کہ آدمی ہر وقت اپنی ہر حاجت اللہ جل جلالہ سے مانگے، مانگتا رہے اور مانگتے رہنے کی عادت ہے. ہر بات جو بھی پیش آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، یا اللہ مجھے یہ نعمت مجھے میرا مقصد پورا کر دیجیے، میری یہ حاجت پوری کر دیجیے. بھوک لگ رہی ہے یا اللہ اچھا کھانا کھلا دی، گرمی لگ رہی ہے یا اللہ ہوا چلا دی، سردی لگ رہی ہے یا اللہ اس سردی کو دور فرما دی. جو حاجت بھی ہو چھوٹی سے چھوٹی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اور مانگنے کی عادت ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مانگو اللہ سے، یا اللہ یہ تسمہ ٹوٹ گیا، اب قیامت سے چھٹی کر، جو حاجت بھی پیش آئے چھوٹی سے چھوٹی، کوئی چیز گم ہو گئی یا اللہ گم ہو گئی قیامت سے دلوا، عادت ڈالو، رٹ لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اور میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، اس کو جو کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے یا جو بھی اس کو حاجت پیش آتی ہے وہ فوراً اپنی ماں سے مانگتا ہے، امی یہ کام کر دیجیے، امی یہ کام کر دیجیے، امی یہ کام کر دیجیے، یہاں تک کہ اگر گھر سے باہر نکلا اور بچوں میں کھیل رہا ہے، وہاں کسی سے لڑائی ہو گئی اور کسی بچے نے اس کو مار دیا، تو وہاں گھر سے باہر کھیل رہا ہے، مار دیا، تکلیف ہوئی، وہاں بھی پکارے گا تو ماں کو پکارے گا، امی کہہ کے رہے گا، حالانکہ جانتا ہے کہ ماں سن نہیں رہی، موجود نہیں، دیکھ نہیں رہی، لیکن پکارے گا ماں ہی کو۔ وہ کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے اپنا ملجا ماوا بنایا ہوا ہے ماں کو، اور سمجھتا ہے کہ میری ساری ضروریات یہی پوری کرے گی، اور کوئی میری بات اتنی سننے والا نہیں ہے جتنی میری ماں سنے، اور اسی سے مانگتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بچے کو بھی اتنی عقل ہے کہ میری جو کچھ ہے یہ ماں ہے اور مجھے ہر چیز سے مانگنی چاہیے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اللہ میاں کے ساتھ کم از کم اتنا تعلق تو پیدا کر لو جتنا ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتا ہے، تو جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے اللہ میاں سے مانگو، کہو اللہ تعالیٰ کہ اللہ یہ تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو دور کروا دی۔ بچہ تو باہر اگر پکار رہا ہے ماں کو، جانتا ہے تو ماں نہیں سنتی ہے، نہ سن سکتی ہے، پھر بھی پکار رہا ہے۔ ارے تم تو ایسے اللہ کے بندے ہو جو ہر جگہ سنتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، سمیع و بصیر ہے، لہٰذا جس حالت میں بھی ہو، جس مجبور میں بھی ہو، اللہ جل جلالہ کو پکارو، اس سے مانگو، یا اللہ یہ تکلیف دور کر دیجیے، یا اللہ یہ حاجت دور کر دیجیے۔ اور فرمایا کرتے میرے حضرت فرماتے تھے کہ یہ میں تمہیں ایسا نسخہ بتا رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں ایسی بات بتانے کے لیے مہینوں ریاضتیں کرائی جاتی تھی، سب یہ سینہ بہ سینہ راز بتائے جاتے تھے، لیکن تمہارے سامنے عام کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، اس واسطے کہ کہاں کرو گے مجاہدے، کہاں کرو گے ریاضتیں؟ تو یہ کم از کم اس بات کو سن لو، سمجھ لو، اور سمجھتے کہ ابھی عقل نہیں آئے گی، ابھی سمجھو گے نہیں، ابھی کانوں میں ڈال رہا ہوں، کانوں میں پڑی رہے گی، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ کام دے جائے۔ تو ایسی بات ان کی گونج کیا کانوں میں، سمجھتے کہ جب یہ بات سن لو، ابھی کانوں میں دل میں اتار لو، ایک مرتبہ دل میں جب بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کام دے گی۔ اللہ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، ہر چیز مانگو۔ جب حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھائی اگر تمہارے جوتے کا دسواں ٹوٹ جائے تو اللہ نے سے مانگو، کیا مطلب اس کا؟ بھائی جوتے کا دسواں ٹوٹ گیا، سیدھی سی بات یہ ہے کہ جاؤ کسی موچی کے پاس اور جا کر اس سے جڑوا، یا اللہ سے مانگ رہے ہو، کیا مطلب؟ تو یہ درحقیقت دکھایا یہ جا رہا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں آنکھوں سے معلوم نظر آ رہا ہے کہ اس کام کا ظاہری سبب فلانا ہے، وہ کام کرنا ہے، سب ہوگا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تاکہ اس بات کا اعتراف ہو کہ یہ سب اسباب ظاہری ہیں، ان ظاہری اسباب میں اپنی ذات میں کوئی حاجت پوری کرنے کی طاقت نہیں جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی توفیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور رحمت جب تک نہ ہو نہیں ہوتا۔ یہ تو سوچتے ہو کہ بھائی جوتے کا دسواں ٹوٹ گیا، ابھی جائیں گے موچی کے پاس، پیسے دیں گے، بنوا لیں گے جوتا، لیکن لو نکلو تلاش کرو، معلوم کہ موچی صاحب آئے نہیں آئے، اور اگر آئے بھی تو وہ کام کرنے کے لیے ان کے پاس اوزار نہیں ہے، جب ہے تو اس لیے پیسے مانگ رہے ہیں کہ اتنے پیسے دینے کی طاقت ہے۔ میرا کتنے حالات پیش آ سکتے ہیں
لہذا وہ چیز جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ ہونے والی ہے اس میں بھی اللہ سے مانگو کہ یا اللہ آپ بھی کریں گے تو ہوگا، ورنہ نہ جانے کیا رکاوٹ پیش آئے۔ ابھی مسجد سے نکلو، ارادہ ہے گھر جانے کا، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ بس اسٹاپ پہ جائیں گے، جا کے کھڑے ہوں گے، بس آئے گی اس میں بیٹھے چلے جائیں، اور اگر ٹیکسی کرنے کی استطاعت ہے تو پیسے جیب میں موجود ہے، ٹیکسی تو کرایہ سب لے کے چلے جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اس کو بھی مانگو اللہ میں، جب مسجد سے نکلو تو مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اب جو گھر جانا ہے اس کے لیے کوئی بہتر آسان راستہ پیدا کروا دیں، مانگو اللہ تعالیٰ یا اللہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے مناسب سواری عطا کروا دیں۔ اس بات کا اعتراف کرو کہ ڈرائیور میں اور بس کے مالک میں اور ٹیکسی کے چلانے والے میں یہ طاقت نہیں کہ تمہاری حاجت پوری کر دے۔ اب تو کیا پتا اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، کھڑے رہو بس اسٹاپ سے گھر پر، اور بس نہیں ملی، ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے رہو، ٹیکسی نہیں ملی، اور اگر مل بھی گئی تو معلوم ہوا کے ساتھ کچھ دیر چلنے کے بعد پیٹرول ختم ہو گیا، پورا پرزہ خراب ہو گیا، اب کھڑے نہیں انتظار میں۔ یہ ساری تکلیفیں پیش آ سکتی ہیں کہ نہیں؟ اللہ جل جلالہ سے مانگو کہ یا اللہ عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ مجھے گھر پہنچاؤ۔ تو جب یہ مانگ رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کیا ہوگا؟ ذکر قلبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اس مانگنے کے ساتھ۔ اب یہ دعا ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس میں یعنی بے شمار چیزوں، بے شمار فوائد ہیں۔ جب دعا مانگ رہا ہے آدمی، جو حاجت مانگ رہا ہے وہ اپنی حاجت ہے نا، وہ اگر پوری ہو گئی تو یہ تو فائدہ ہے ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ حاجت بھی پورے فرماتے ہیں، اور اس دعا کرنے پر اجر و ثواب بھی ادا فرماتے ہیں۔ مجھ سے مانگا، چلو اتنا انعام دے دو، مانگنے پر اتنا انعام دے دو، جو تم مانگ رہے ہو وہ تو دینا ہی ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اتنا انعام بھی لو، اتنا اجر و ثواب بھی لو تو اجر مل رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، دعائیں نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے کہ جو زیادہ مانگے اس پر ناراض ہوتا ہے، صبح شام تو کھڑا ہی رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی درخواست ہے تو اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا مانگو اتنا ہی خوش کہ ہم سے مانگا، اور اس کے اوپر اور اجر کا اور مانگو، نہیں مانگو تو ناراض ہوتے ہیں کہ ہم سے کیوں نہیں مانگو۔ تو دعا ایسی نعمت ہے کہ حاجتیں بھی پوری کرنے والی چیز، اجر بھی اور ذکر قلبی کا فائدہ بھی۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس دعا کی کثرت سے تعلق مع اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا مانگے گا انسان، جتنا مانگتا رہے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور سارے تصوف، سارے طریق، ساری محنتوں، ساری مجاہدوں ریاضتوں کا حاصل کیا ہے؟ تعلق مع اللہ کا حصول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ بڑی نعمت، عادت ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز ہم اللہ تعالیٰ ایسا ہو جائے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگ ہی رہا ہو انسان، اور عادت ڈالنے سے یہ عادت بڑھ جاتی ہے، ہو جاتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ سبق طالب علم ہے، پڑھنے کے لیے گیا، راستے میں جا رہا ہے، استاد کے درس میں شامل ہونے کے لیے راستے میں دعا مانگتے چلا جائے، یا اللہ یہ درس پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے لیے میرا سینہ کھول دیجیے، میری سمجھ میں بات آ جائے اور یاد ہو جائے، اور اس سے مجھے فائدہ پہنچا۔ جاتے جاتے آپ یہ دعا کرتے چلے جاؤ، درس میں بیٹھے ہو وہاں دعا کرتے رہو، یا اللہ یہ بات جو چلو پڑھایا جا رہا ہے یہ میری سمجھ میں آ جائے، اور اس کو میرے دل میں بٹھا دیجیے، مجھے یاد کرا دیجیے۔ دکان کھولنے جا رہے ہو، راستے میں دعا کرتے چلے جاؤ، یا اللہ دکان کھولنے جا رہا ہوں، اور اپنے میرے ذمہ جو آپ نے فرائض عائد کیے ہیں
معیشت سے ان کو ادا کرنے کے لیے دکان کھولنے کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس میں برکت عطا فرما دیجیے، آسانی پیدا فرما دیجیے اور نفع عطا فرما دیجیے، حلال نفع عطا فرما دیجیے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، حرام سے بچنے کی یہ دعائیں کرتے چلے گا۔ اب جو دکان کھولو گے اور تجارت میں بیٹھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں شامل حال ہوں۔ ملازمت کرنے جا رہے ہو، دفتر جا رہے ہو، تو راستے میں جو دعا کرتے چلے جاؤ، یا اللہ جو جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور میری روزی کو حلال کر دیجیے، یہ کام ملے گا۔ خواتین ہیں گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، اس میں دعا مانگے، یا اللہ یہ کھانا پکا رہی ہوں اور اس کو صحیح طریقے سے اچھا بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اچھا بنوا دیجیے اور اس کو نافع بنا دیجیے، فائدہ مند بنا دیجیے، صحت کے لیے فائدہ مند بنا دیجیے، دعا کرتے ہیں۔ مگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت وابستہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگا دیجیے۔ یہ مانگنے کی عادت ڈالو، ذکر قلبی کو جو خدا دے۔ تو حضرت نے جو دو نسخے بتائے، ایک یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا استحصال اور دھیان، اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنا، ہر چیز کی دعا کرنا، چھوٹی بڑی اپنی ہر حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر کے مانگنا۔ بس یہ کہتے ہیں یہ کام کر لو تو انشاءاللہ یہ جو حدیث کا منشا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، جب تک میرا ذکر کرے تو انشاءاللہ اس کا مزاج بن جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھے حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے طور سے طرح پر۔ ایک تیسری بات اور سن لی کسی سیاق، وہ یہ کہ اگر سے ذکر کے معنی تو ہیں اللہ کو یاد کرنا، چاہے دل سے ہو چاہے زبان سے ہو۔ تو دو قسمیں آپ نے پڑھی اب تک، ایک وہ جو دل سے یاد کیا جائے اور ایک وہ جو زبان سے یاد کیا جائے۔ اور بات سن ہے کہ رام نے فرمایا کہ نہیں، ذکر کی ایک تیسری قسم اور بھی۔ وہ تیسری قسم کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تیسری قسم ہے دوسرے اعضاء سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے اللہ کو یاد کرنا، عمل سے یاد کرنا، فعل سے یاد کرنا۔ اگرچہ بظاہر نہ زبان حرکت کر رہی ہے نہ دل میں اللہ جل جلالہ کا ذکر، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ قسم کا ذکر آ رہا ہے، لیکن اب عمل ایسا کر رہا ہے انسان کہ وہ بھی ذکر میں شمار ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس سے حسین جو مشہور کتاب ہے دعاؤں کی، علامہ جدید رحمۃ اللہ علیہ، اس میں لکھا ہے، کسی بزرگ کا مقولہ نقل کیا ہے اور وہ مقولہ قرآن سنت کے دلائل کے عین مطابق۔ انہوں نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو شخص بھی اللہ جل جلالہ کی اطاعت کر رہا ہے جس حالت میں بھی ہو، اور اطاعت کر رہا ہے، یعنی اللہ کا حکم کی پیروی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، تو وہ ذکر کرنے والوں میں شمار ہے۔ چاہے بظاہر زبان سے ذکر نہیں کر رہا، سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہا، لیکن اللہ کی اطاعت جب بھی کر رہا ہوگا تو وہ ذاکرین میں شمار ہوگا، ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ ایک شخص ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، والدین کی خدمت میں مشہور ہے، والدین نے کوئی کام کرنے کو کہا، وہ کام انجام دے رہا ہے۔ تو کیونکہ والدین کی خدمت اور والدین کے حکم کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم کا تقاضا ہے، اس واسطے جس وقت وہ خدمت کر رہا ہوگا وہ اس وقت ذاکرین میں شمار ہوگا، چاہے بظاہر وہ ذکر کی بات نہیں، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن چونکہ اطاعت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی والدین کی خدمت کے ذریعے، تو وہ بھی ذاکر میں شمار، ذکر کرنے والے کی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھو تو پھر دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں جس کو انسان ذکر نہ بنا سکے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا کے ہر کام میں اگر انسان نیت نیک کر لے، صحیح نیت کر لے،
تو وہ کام چاہے اپنی ذات میں مباح ہو لیکن نیک نیت کر لینے کے نتیجے میں وہ عبادت بن جاتا ہے. کھانا کھا رہا اور کھانا کھاتے وقت نیت کر لو یہ کر لی تو بھائی میرے نفس کا حق اللہ نے میرے اوپر واجب کیا, میں اس نفس کا حق ادا کر رہا ہوں. اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ جب کھانا سامنے آتا تو شکر ادا کر کے اس کو تناول فرمایا کرتے ہیں. آپ کی سنت کے اتباع میں یہ کر لی تو یہ کھانا عبادت ہو گیا, یہ کھانا اطاعت ہو گیا. جب اطاعت ہو گیا تو ذکر ہو گیا. یہ کھانا بھی ذکر ہے. پانی پی رہا ہوں اور اس میں یہ نیت کر لوں کہ یہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اس کو پی رہا ہوں, بسم اللہ کہہ کے پیوں گا اور 3 سانس میں پیوں گا اور بعد میں الحمدللہ کہوں گا. تو یہ پانی پینا عبادت. اور جب عبادت ہوا تو طاعت ہو گیا تو ذکر ہو گیا. تو یہ ہر کام دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو انسان ذکر نہ بنا سکے اس سوچنے نیت سے. یہ ہے عملی ذکر. وہ تھا لسانی اور قلبی, یہ ہے عملی ذکر. ہر کام اللہ کی اطاعت کے ساتھ کرے اور اتباع سے رکھے. میرے حضرت فرماتے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب کا سلام ہے اللہ تعالیٰ کی درجات فرماتے ہیں کہ سارا سال میاں مشق کی ہے. کیا جیسے مشق اس طرح کی ہے کہ کھانا سامنے آیا, اچھا لذیذ کھانا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, رغبت بھی ہو رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں. ایک لمحے کے لیے رک گئے, نہیں کھائیں. اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں کھائیں گے. پھر دل میں دوسرا خیال لائے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ اگر کھانا اچھا سامنے آتا تو آپ شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھا کرتے تھے. اب میں اس سنت کی اتباع میں کھاتا ہوں, اس سنت کی اتباع میں کھاتا ہوں, بسم اللہ اب کھاتا. تمہارے گھر میں داخل ہوئے, بچہ کھیلتا ہوا اچھا معلوم ہوا, اس کو پیار آیا, اب دل چاہا کہ اس کو گود میں اٹھا لیں اور اس سے باتیں کریں. دل میں خیال آیا, رک گئے ایک نہیں اٹھائے. نفس کی خواہش پورا کرنے کے لیے نہیں اٹھائے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بات محبت فرماتے تھے. کتنی محبت فرماتے تھے؟ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی میں خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے نوازے لڑکتے اڑکتے اور وہاں سامنے سے آ رہے ہیں, ممبر سے اتر کر نیچے اتر کر ان کو گول میں اٹھائی. تو اتنی محبت فرماتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچوں. تو چونکہ حضور محبت فرماتے تھے تو آپ کی سنت کی اتباع کا تقاضا ہے کہ اس بچے کو اٹھایا جائے. اب اس نیت سے اٹھائیں, اس نیت سے اٹھائیں گے تو اب یہ بچے کو اٹھانا, بچے کو کھلانا, اس سے ہنسی زندگی کرنا, یہ سب عبادت. اور جو عبادت تو ذکر, یہ بھی ذکر میں شامل. بچوں نے کہا یہ بھی ذکر میں شامل. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اتباع سنت کے ذریعے نیت کر کے اور حسن نیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادت اور طاعت نہ بنایا جا سکے. اور عبادت طاعت بنا لیا وہ ذکر ہو. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دین کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھا, دین جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. ارے در حقیقت یہ دنیا ہی تمہاری دین ہے, یہ تمہاری دنیا ہی دین ہے. بس ذرا سا زاویہ نظر بدل لینے کی بات ہے, زاویہ نگاہ بدل لینے کی بات ہے. پہلے بھی جو کام کرنا ہے اب کرو, اب بھی کرو, لیکن ذرا سا زاویہ بدل لو نگاہ کا اور اپنے دل خوش کر لو. زاویہ نگاہ بدلنے سے یہی دنیا دن ہے, یہ دنیا دن ہے. یہی کھانا, یہی پینا, یہی کمانا, یہی سونا, یہی جاگنا. لیکن اس کا ذرا سا اس کا طریقہ بدل لو, اس کا زاویہ نگاہ بدل لو, دنیا درست کر لو. یہ سب دین ہے, سب دین. یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ ہر وقت ذکر کرے بندہ, اللہ کا ذکر کرے. یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت تصویر پڑے.
ٹھیک ہے، اس کا بھی وقت مقرر کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمام کر رہے ہیں اللہ کے ذکر کو، اس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، لیکن اس پر منحصر نہیں ہے ذکر، بلکہ ہر طاعت کا کام، ہر عبادت کا کام، ہر اللہ کی مرضی کا کام وہ سب ذکر میں داخل ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا جو وعدہ کیا گیا ہے انشاءاللہ اس میں بھی پورا ہوگا۔ باقی ساری بات عادت ڈالنے کی ہے، خرچ کرنے کی، اہتمام کرنے کی، اور سب سے بڑی جو کنجی ہے اس عمل کی وہ ہے غفلت کو دور کرنا۔ ہمارے دلوں پر اللہ بچائے غفلت سے پردے پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اٹھا دے پر غفلت سے پردے پڑے ہوئے کہ اتنے محب ہو گئے ہیں دنیا میں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک دنیا کی مصروفیات میں اس درجہ محب ہو گئے ہیں کہ ان کے نتیجے میں ہر انسان غفلت سے پردے پڑ گئے، اور اس کی وجہ سے ان باتوں کا خیال نہیں آتا، دھیان نہیں آتا، استعداد نہیں ہوتا، بتا یہ ساری کہانی سارے کام رحمت کے بارے میں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ رحمت سے غفلت دور کرے، اور غفلت دور کرنے کا بھی دیکھو یہ کوئی غفلت دور کرنا ہے، یہ کوئی غیر اختیاری معاملہ نہیں ہے، یہ غفلت دور کرنا بھی اللہ نے اپنے اختیار میں کیا کہ سوچا کرو ان باتوں کو سوچا کرو، یہاں سے جانے کے بعد بھی سوچا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میاں جب تم مسجد میں آتے ہو اور باتیں سنتے ہو تم تو دیتے ہو، لیکن جب جایا کرو تو ذرا ان کو اپنے ذہن جان کر سنایا کرو، کرایا کرو، تو جو باتیں سنی تھی وہ کیا کیا تھی ان کو اپنے ذہن میں اس کا تکرار کیا کرو، ذہن میں اس کو تازہ کیا کرو، پھر کسی کو تازہ کیا پھر ایک بار تازہ کر لیا، یہ تازہ کرنے سے کرتے رہنے سے پھر رفتہ انسان کی طبیعت بدل جاتی ہے، پھر وقت یہ غفلت کے پردے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرتے مجھے بھی آپ کو اس کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی تصدیق کی حدیث کی جس میں یہ فرمایا گیا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ جب تک میرا ذکر کرے اور میرے لیے اس کے بہت حرکت کریں۔ دیکھیے ذکر کے متعلق اگلی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے اور بڑی بشارت والی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا ذکرنی عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ غَيْرٍ مِّن مَلَئٍ، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ باعًا، وَإِذا مَشَىٰ إِلَيَّ حَرَّضْتُ إِلَيْهِ۔ عجیب و غریب اظہار ہے، حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اظہار نقل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تنہائی میں یا دل میں، تنہائی میں یا جہاں اکیلا ہے وہاں میرا ذکر کر رہا ہے زبان فی نفس، میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں تنہائی میں۔ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تنہائی میں، میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں تنہائی میں بھی اسے یاد کرتا ہوں تنہائی میں۔ کیا جملہ ارشاد فرما دیا، کیونکہ ہم لوگ ہیں بے ذوق بلکہ بد ذوق، اس واسطے اس جملے کا لطف نہیں محسوس کر پائے کہ کیا جملہ کہہ دیا کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، تنہائی میں ذکر کرتا ہوں، میں اس کا تنہائی میں ذکر کرتا ہوں، کیونکہ ہے بدذوق ہم لوگ، اس واسطے اس کا لطف محسوس نہیں کر پاتے۔ اس کا لطف پوچھو کسی عاشق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق عطا فرمایا ہو، محبت عطا فرمائی ہو، اس سے پوچھو اس کا مزہ کہ اگر محبوب کبھی نام لے لے عاشق کا کسی جگہ پر اور عاشق کو اس کو پتہ لگ جائے کہ میرے محبوب نے میرا نام لیا تھا فلاں موقع پر، تو ناچتا پھرے گا خوشی کے مارے کہ میرا نام فلاں زبان کے اوپر آیا، فلاں کی زبان پر آیا۔
تو اس کی قدر و قیمت در حقیقت عشق کے بغیر معلوم نہیں ہو. ارے عاشقوں کا تو یہاں تک حال کہ نام بھی نہ لے، صرف اتنا کہہ دے کہ میں سن رہا ہوں تیری بات، تو اسی کو اپنے لیے نعمت عظمیٰ سمجھتے ہیں. عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا صلہ، عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا صلہ، میں نے کہا بچشم نم، اس نے سنا بچشم تر. عشق والے کو اس طرح اور کوئی صلہ نہیں چاہیے کہ میں اگر ڈبائی ہوئی آنکھوں سے کوئی بات کہہ رہا ہوں تو میرا محبوب اس کو چشمے تری سے سن ہی لے، تو یہ نعمت اس کے لیے کافی ہے. عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا صلہ، میں نے کہا بچشم نم، اس نے سنا بچشم تر. کہ جائے کہ نام لے، میرا نام لے اور میرا ذکر کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک حدیث میں آتا ہے، اب دیکھو حدیث پوری حافظہ خراب ہے، پوری بات یاد نہیں رہی، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی صحابی سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں غالباً قرآن سننے کے بارے میں پوری طرح یاد نہیں رہی حدیث، لیکن غالباً قرآن سننے کے بارے میں کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کریم تم سے سنوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہ تم سے قرآن کریم سنوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹتے جو فوراً سوال کیا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا تھا. اور یہ جب حضور نے فرمایا کہ ہاں، تو بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ کیا نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ میرا نام لے کر یہ بات فرمائی، ارشاد فرمائی. تو عاشق کے لیے یہ بڑی دولت ہے کہ محبوب اس کا نام لے، محبوب اس کا ذکر کرے. اور صحابہ کرام کی بات تو بعد کی ہے، ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے اونچے درجے کے خلفاء میں سے تھے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور عاشق تھے صحیح معنی میں حضرت تھے. ان کا ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا ان کے صاحبزادے مولانا عبید اللہ صاحب نے. عبید اللہ صاحب ان کے بڑے صاحبزادے ہیں جو آج کے جامعہ صفیہ لاہور کے متمم ہیں. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ یہ چھوٹے سے بچے تھے اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلفاء جا کر تھانہ میں وہاں خانقاہ میں مقیم ہوا کرتے تھے. رمضان میں خاص طور سے چھٹیوں میں ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہاں پر رہا کرتے ہیں حضرت کی صحبت میں. تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر ایک حجرے میں مقیم تھے، اپنے بچوں کو بھی لے گئے تھے. یہ مولانا عبید اللہ صاحب چھوٹے سے بچے تھے، ان کو بھی لے گئے تھے. اب حضرت کے ہاں قاعدہ یہ تھا کہ جو بیت الخلاء وغیرہ ہر چیز کا بڑا نظام تھا، تو وہاں قاعدہ یہ تھا کہ بیت الخلاء کے اندر جانے کے لیے الگ جوتے پڑے رہتے تھے. تو بیت الخلاء میں کوئی جائے جو بھی تو وہ بیت الخلاء کے جوتے پہن کر جائے، اور پھر جب واپس آئے تو بیت الخلاء کے جوتے اتار دے اور پھر واپس آ کر وضو کر کے پھر اپنے جوتے پہنے، تاکہ بیت الخلاء کے جوتے جن میں نجاست کا استعمال ہو سکتا ہے وہ آ کر مسجد میں وہ مسجد کو خراب نہ کرے. تو حضرت کیا یہ قاعدہ تھا. اب یہ چھوٹے بچے تھے، ان کو قاعدے واضح کا پتہ نہیں تھا یا توجہ نہیں تھی، بچے تو تھے. تو کہتے ہیں میں ایسے ہی وہ جوتے پہن کے بیت الخلاء والے جوتے پہن کے بیت الخلاء میں بھی گیا، اور وہاں سے واپس آ کر وضو خانے کے اندر بھی وضو کیا، پھر وہاں اسی کو پہن کے اور مسجد کے دروازے پہ لا کے چھوڑ دیے. تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رضی اللہ تعالیٰ سے جب جانے لگے تو دیکھا مسجد کے دروازے پر بیت الخلاء والے جوتے پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کس نے حرکت کی ہے. اب آواز دی کس نے حرکت کی ہے، جوتے یہاں پہ ڈالے بیت الخلاء کے جوتے. اب کہتے ہیں کہ ڈالے تو میں نے تھے، تو اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، میں نے کہہ دیا کہ حضرت میں نے ڈال دی تھی. حضرت فرمایا کہ جو آتا ہے یہاں پر نواب بن کے چلا آتا ہے اور
قاعدوں کا لحاظ نہیں کرتا، یہ جوتے اٹھا کے جو بیت الخلا کے جوتے لے جا کے یہاں پر ڈال دیا، ڈانٹنے کے بعد پھر اس کو بلا کر کندھے پہ ہاتھ رکھا، بچے تھے نا، تاکہ دیکھو یہ جوتے جو ہیں یہ بیت الخلا کے ہیں، اس میں اگر کہیں کوئی نجاست لگ جائے، کوئی گندگی لگ جائے، اور پھر وہ تم لے پہن کر آ جاؤ، تمہارے پاؤں گندے ہوں گے، پھر وہ پاؤں جو ہے تو مسجد میں لاؤ گے تو مسجد گندی ہوگی، اس واسطے آئندہ یہ کام مت کرنا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا اچھا حضرت آئندہ نہیں کروں، تاکہ دوہرا مجھے، میں نے کیا کہا میں نے، تو پوری بات پہ دوہرائی، کیا کہا میں نے، کہا جی حضرت وہ پاؤں گندے ہو جائیں گے تو مسجد گندی، پوری بات بتاؤ، کہ پوری بات کہ اگر بیت الخلا میں جا کے بیت الخلا کے جوتے جو ہیں وہ گندے ہوں گے تو اس سے پاؤں گندے ہوں گے، اور پھر وہ پاؤں جب مسجد میں لے جاؤ گے تو مسجد گندی ہوگی۔ وہ ساری اسی ترتیب سے وہ بات سنی، سمجھ گئے؟ اب آئندہ نہیں کرو گے کہ نہیں حضرت آئندہ نہیں کرو، یہ ہو گیا۔ حضرت مفتی وزن صاحب رضی اللہ عنہ کو کہیں پتہ لگ گیا کہ یہ میرے لڑکے نے یہ حرکت کی ہے، اور حضرت کو اس سے تقدر ہوا، تو وہ اوپر سے گئی حجرے میں، بس ان کی حالت غیر ہو گئی، انہوں نے سمجھا کہ بس اب تو مجھے فوراً خانقاہ سے نکلنے کا پروانہ ملنے والا ہے، کہ تو بھی اس قابل نہیں، تیرا بیٹا بھی اس قابل نہیں کہ اس خانقاہ کے اندر مقیم رہے، اس واسطے ان کو لفظ جاری ہو گیا، پریشان حال، اور بس ہر وقت ایسے میں اس میں تھا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں ایسے نالائق بیٹے کو لے آیا اور اس نے حضرت کے میلاد کے خلاف کام کیا اور پریشانی ہوئی، اور اب میں یہاں پر رہنے کے لائق نہیں ہوں، یہ دماغ پر چاہیے۔ تو مولانا عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب جب قصہ ہو چکا تو حضرت ایک طرف تو داروگیری بھی سخت تھی، نظم و ضبط بھی تھا، لیکن ساتھ میں لوگوں کی دلداری جو سنت ہے۔ تو جب یہ سب قصہ گزر چکا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلایا، عبید اللہ ادھر آ گئے، تو وہاں ایک پلیٹ میں ایک مٹھائی رکھی ہوئی تھی، تو وہ مٹھائی مجھے دی کہ لو یہ مٹھائی کھا، کیونکہ ڈانٹا تھا بچے کو، تو اب بچے کی دلداری بھی مقصود تھی، لہذا اس کو مٹھائی بھی کھلائی، اور پھر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، اس میں مٹھائی کا تھوڑا حصہ رکھ کر اب یہ کہا کہ دیکھو یہ لے جاؤ کھا لینا، اور اس میں سے اپنے ابا کو بھی دینا، اپنے ابا کو بھی دینا۔ تو وہ جناب مٹھائی قتل لے کے میں پہنچا اوپر، وہاں مفتی صاحب تو لرزاں ترساں اور اس فکر میں تھے کہ پتہ نہیں اب کیا حکم نکلنے والا ہے، کہ یہاں نکل جائے یہاں سے خانقاہ سے۔ تو اس حالت میں جب پہنچا، ہاتھ میں مٹھائی تھی، تو یہ مٹھائی کہاں سے لے کے آیا کہ حضرت نے دی۔ اچھا حضرت نے دی، اور کہ جی حضرت نے دی، اور یہ کہا کہ اپنے ابا کو بھی کھلا دینا۔ اچھا حضرت نے یہ فرمایا تھا ابا کو بھی کھلا دینا، میرے بارے میں فرمایا تھا۔ اب وہ بار بار کہتے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں سچی بتا کیا فرمایا تھا، حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ ابا کو بھی۔ اچھا حضرت نے یہ فرمایا تھا، اب بار بار اس کو دہرا رہے ہیں اور اس کے مزے لے رہے ہیں کہ اب حضرت نے میرا ذکر فرمایا تھا، یہ کہا تھا کہ اپنے ابا کو بھی کھلا دینا۔ اب لے کر کہتے ہیں مجھے مارا، خیر مسا کے پاس گئے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات سنو کہ حضرت نے کیا فرمایا۔ وہ سنا ان کو کیا حضرت نے کیا فرمایا۔ اب وہ ہر ایک کے بعد لے جا کر ان کو یہ واقعہ سنوا رہے ہیں کہ دیکھو میرا ذکر فرمایا حضرت نے، اور یہ فرمایا کہ اس کو مٹھائی اپنے ابا کو بھی کھلا دیں۔ تو عشق جو ہے وہ اتنی بات کہ میری غیر موجودگی میں محبوب نے میرا نام لیا، میرا ذکر کیا، اور میری دلداری کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس کے اوپر قربان ہے عاشق۔ تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول نقل فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرے گا تنہائی میں یا دل سے، میں اس کا ذکر کروں گا، میں اس کا نام لوں گا، میں اس کو یاد کروں گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ساری نعمتیں ایک کے آگے کہ اللہ جل جلالہ بندے کا نام لے اور بندے کا ذکر کرے، بندے کو یاد کرے، تو اور کسی نعمت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھو تو اذا ذکرنی عبدی ذکرتہ فی نفسی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا نام، میں اس کے اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اور پھر دوسرا جملہ فرمایا کہ اذا ذکرنی فی ملئ،
کہ اگر میرا ذکر کرے جماعت میں مجمع میں میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں ایسے مجمع میں جو اس مجمع سے بہتر ہوتا ہے. اس نے انسانوں کے مجمع میں میرا ذکر کیا, انسانوں کے مجمع میں میرا نام لیا اور میرا ذکر کیا. میں ملائکہ کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں, فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ میرا بندہ اس طرح میرا ذکر کر رہا ہے اس مجمع کے اندر. ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر من, اس سے بہتر مجمع میں ذکر کرتا ہوں. یہاں کوئی ثواب کا طلب نہیں ہے کہ میں اس کو ثواب دیتا ہوں, اجر دیتا ہوں یا فلاں نعمت دیتا ہوں, لیکن یہ نعمت ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ سارے ثواب کی نعمتیں اس کے آگے بھیٹ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور راضی ہو کر اس کا ذکر فرمائے, مجمع کے اندر ذکر فرمائے. حدیث میں آتا ہے, عید والی حدیث میں, کہ جب اللہ کے بندے روزے رکھنے کے بعد عیدگاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اور شکر ادا کرنے کے لیے, دوبارہ عید پڑھنے کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب بندوں کا ذکر فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ دیکھو میرے فرشتوں, یہ میرے بندے ہیں اور بندیاں ہیں, یہ سارے اپنے ان کے ذمہ جو کچھ فریضہ میں نے عائد کیا تھا وہ پورا کرنے کے بعد آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. تو اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ آج میں ان کی ساری دعائیں قبول کروں گا اور ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دوں. ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر من. اور پھر اس سے آگے کیسی تسلی کی بات ارشاد فرمائی اللہ جل جلالہ نے, فرمایا کہ من تقرب اذا تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا. اللہ فرمایا کہ میرا بندہ جب مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے, ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے پاس جاتا ہوں. اگر ایک بالش میرے پاس آتا ہے, ایک بالش میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے پاس جاتا ہوں, اور اگر وہ ایک ہاتھ کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ کے برابر, باہ اس کو کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کی جو فاصلہ ہوتا ہے, 2 ہاتھ کے برابر اس کے قریب جاتا ہوں. اور اگر وہ اذا مشى الیہ حرولت الیہ, اور میرے پاس اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں. اب کیا اس سے بڑی نعمت ہوگی کہ ایک بارش چلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک گرا میں چل کے تمہارے پاس آؤں گا, ایک گرا چلو تو اللہ تعالیٰ فرماتے 2 ہاتھ چل کے آؤں گا, اور تم چل کے جاؤ اللہ تعالیٰ فرماتے دوڑ کے جاؤ. کیا مانا یہ ہے کہ ہم تو بندے کی طرف سے ایک حرکت دیکھنا چاہتے ہیں. ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کچھ حرکت کرے. وہ حرکت کرتا ہے تو ہم اس سے زیادہ حرکت کر کے اس کو اپنے قریب اپنے قرب سے نواز دیتے ہیں, اپنے قرب سے نواز دیتے ہیں. وہ کیا چل کے آئے گا ہماری طرف؟ بندے میں یہ طاقت کہاں کہ وہ چل کر ہماری طرف آئے. اس وقت ہم خود ہی آگے بڑھ کر اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں, حضرت خان صلی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ماں باپ جب بچے کو چلنا سکھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ابھی چلنے کے قابل نہیں ہے, گھٹنوں چلتا ہے, پاؤں سے چلنے کے لائق نہیں, تو چلنا سکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں, کھڑا کیا اس کو اور دور کھڑے ہو کر اس سے کہا کہ آپ اپنی طرف بلایا, تو وہ ڈرتا ہے چلنے سے. لیکن اگر وہ وہیں پر کھڑا رہے تو باپ بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا, اور اگر وہ چلنا شروع کر دے ایک آدھ قدم چلا اور چل کر گرنے لگا تو باپ گرنے نہیں دیتا, آگے بڑھ کر اس کو گود میں اٹھائے گا. کہ یہ اس نے کم از کم اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر لی چلنے کی اور بڑھنے کی, تو اب یہ اس کو گرنے نہیں دیں گے, اس کو اٹھا لیں گے, اس کو گود میں اٹھا کر اپنے پاس لے آئے. اللہ جل جلالہ بھی بندے کو
یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی طاقت کے مطابق قدم بڑھا لے. جب اپنی طاقت کے مطابق قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 2 زنا چل کے جاتا ہوں، گرنے نہیں دوں گا تمہیں، لڑکنے نہیں دوں گا، اٹھا لوں گا تمہیں اگر تم میرے راستے پر چلے ہو. تمہارا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ آگے چاہے راستہ نظر آ رہا ہو کہ نہ آ رہا ہو، بظاہر آگے راستے تمہیں بند نظر آ رہے ہوں، لیکن اپنی سی کوشش کرو، اپنی طرف سے قدم بڑھاؤ، اور جب قدم بڑھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہارے لیے راستے کھول دیں گے. اب کہتے بات بتا رہے ہیں وہاں فرماتے ہیں ہمارا رومی کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام تو دیکھو زلیخا نے کمرے میں بند کر کے تمام دروازوں پر تالے ڈال دیے اور گناہ کی دعوت دی. تو حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں پر تالے پڑے ہوئے، دیکھا نا کہ نہیں تالے پڑے. اس کے باوجود دوڑ کر دروازے کی طرف گئے. معلوم تھا کہ دروازے میں تالے پڑے ہوئے، آگے راستہ نہیں ہے باہر نکلنے کا، لیکن دوڑ کر گئے دروازے کی طرف. کیوں؟ یہ عملاً اس بات کا اظہار تھا اللہ جل جلالہ کے سامنے کہ یا اللہ میری قدرت میں تو اتنا ہی ہے کہ میں دوڑ کر اس دروازے تک چلا جاؤں، دروازہ کھولنا میرے بس میں نہیں، وہ آپ کے قدرت میں ہے. لہٰذا میں اپنا سا کام تو میں کر رہا ہوں، اپنے حصے کا کام کہ اس دروازے تک دوڑ کے چلا جاؤں، باقی ان دروازوں کو کھولنا اور مجھے باہر نکالنے کی طاقت ادا کرنا یہ آپ کا کام. یہ اعلان تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے. تمہارا فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ کام کر لیا، یعنی اپنے حصے کا کام کر لیا کہ جتنا جا سکتے تھے، جتنا بھاگ سکتے تھے اتنا بھاگ گئے، دروازے تک پہنچ گئے. آگے جا کے کہا کہ یا اللہ آگے دروازے بند ہیں، آپ ہی کھول سکتے ہیں. تو جب اپنے حصے کا کام کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے کا کام کیا کہ دروازے کے قفل کھل گئے اور دروازہ کے اندر سے باہر نکلنے کا راستہ نکل آیا. اگر وہ کہتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ اگر وہیں پر کھڑے رہتے جب آگے کا راستہ بندے میں نہیں جاتا تو پھر دروازے کھلنے کی کوئی گارنٹی نہیں تھی. بندے کا کام یہ ہے کہ جتنا اس کی قدرت میں ہے، جتنا اس کی استطاعت میں ہے، اتنا وہ بڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور جب اتنا بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے خود دروازے کھول دے. تمہارا فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ نخرہ رکھنا نیست عالم را پدید، پھر یوسف وار می باید طویل. کہ اگرچہ عالم کے اندر تمہیں کہیں رکھنا نظر نہیں آ رہا، دنیا آج ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، سوسائٹی ایسی ہے کہ چاروں طرف گناہوں کے دوائی اور محرکات پھیلے ہوئے ہیں، جائیں تو کہاں جائے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس طرح جاؤ جیسے کہ یوسف علیہ السلام گئے تھے، جتنا جا سکتے اتنا جاؤ، دروازے تک پہنچ جاؤ اور پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ اس سے آگے میرے پاس جانے کا راستہ نہیں ہے. تو پھر یوسف وار میں باید طویل، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو یوسف علیہ السلام کی طرح دیوانہ وار دوڑ کے جاؤ جتنا کہ تمہاری قدرت اور استطاعت میں ہے. تو حاصل حدیث کا یہ ہے کہ تم اپنے حصے کا کام کرو، اپنی طاقت کے مطابق جتنا کر سکتے ہو وہ کرو، جتنے طرف بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ، پھر آگے تکمیل تک پہنچانا وہ ہمارا کام ہے، ہم سے مانگو کہ اللہ اتنا تو میں کر سکتا، اب آگے آپ کے حوالے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ راستے کھول دیں گے. یہی پیغام ہے اس حدیث کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں پر ادا ہو. یہ جو آج ہمارے زبانوں پر کثرت سے یہ جملہ آتا رہتا ہے کہ بھائی کیا کریں، ماحول خراب ہے، سوسائٹی خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، ہم کیا کریں، ہم چلنا بھی چاہیں تو نہیں چل سکتے. ارے بھائی یہ صرف ایک مبہم ہوا دماغ کے اوپر سوار کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اس واسطے راستے نہیں کھلتے. لیکن جس دن تم نے ارادہ کر لیا اور اپنے حصے کا کام کر، اتنا کام میری استطاعت میں ہے وہ میں کر لیتا ہوں، باقی کے لیے اللہ سے مانگتا ہوں، تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد آتی ہے. میں یہ مثال اس کی یہ دیا کرتا ہوں، یہاں تک دیتا ہوں کہ فرض کرو ایک شخص ہے رشوت کھانے میں مبتلا ہے اور اس لیے کہتا ہے کہ صاحب کیا کریں گزارا نہیں ہوتا. جی اگر چاہے سب شیطان کا دھوکہ کہ رشوت کے بعد گزارا نہیں ہوتا، اگر کوئی جو آدمی رشوت نہیں دیتے وہ مر نہیں گئے بھوکے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر فرض کرو
کہ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں تو کم از کم اتنا کر لے کہ بھائی میں پہلے اتنی لیتا تھا، اب کم از کم اتنی تو کم کر، یہ تو بڑھے آگے ایک قدم بڑھا، اور باقی بھی اللہ سے مانگے۔ سود کھانے میں مبتلا ہے تو کم از کم جتنا سود پہلے لیتا تھا اس سے جتنا کم فوراً آسانی سے چھوڑ سکتا ہے وہ تو چھوڑ دے، اور باقی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ جھوٹ بولنے میں مبتلا ہے، غیبت کرنے میں مبتلا ہے، بد نگاہی میں مبتلا ہے، جس کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کے اندر کم از کم یہ تو دیکھے کہ بھائی جتنی مقدار میں پہلے کر رہا تھا یہ گناہ اس سے کم از کم 10%، 15% کم کرتا ہوں کل سے، اور باقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اتنا تو میں نے کر دیا، آگے مزید توفیق عطا فرمائیے، تو کم از کم چلے تو صحیح چند قدم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ، اس طریقے سے کبھی نہ کبھی چھوڑ دے گا گناہ، تمام گناہ چھوڑ دے گا۔ یہ طریقہ پیغام کی طریقہ، کچھ بڑھو تو صحیح، قدم بڑھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے اس میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں متعلق ان احباب کو ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو بے اولاد ہیں رحمت ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واقع روزگار عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ میرے پھوپھیزاد بھائی جناب فخر عالم صدیقی صاحب، اسی ہفتے میں ان کا 3 روز پہلے انتقال ہوا ہے۔ یہاں مجلس میں بھی عام طور سے آیا کرتے تھے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔